بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ سورۃ الاعراف کا آج آغاز ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورۃ الانعام کا ہے۔ یہ گویا کہ آگے پیچھے نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ سورۃ الانعام کا جب ہم نے آغاز کیا تھا اس وقت یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ یہ مکے کے آخری دور میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی صورت، تو یہ سورہ اعراف بھی اسی دور کی نازل شدہ صورت ہے۔ یعنی ایک طویل عرصہ مشرکین مکہ کو سمجھاتے ہوئے گزر چکا ہے اور گویا کہ یہ کہ اب آخری مرحلہ ہے، یہ دعوت ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اس کا موضوع آخرت اور رسالت پر کی طرف دعوت دینا ہے، اور اسی کے بارے میں کچھ دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں دیے ہیں۔ باقی دعوت جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور مختلف اسلوب جو ہے اس میں اختیار کیے گئے ہیں اور اس میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ آغازی میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آخرت کی بات کی ہے تو اس کے معان بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر شیطان کی دشمنی، اس کا ذکر کر دیا ہے کہ انسان اپنے دشمن سے ہوشیار رہے، اس کے جال میں نہ پھنسے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں مخاطب کیا ہے کہ تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بات یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اس سورت کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے اور پوری قرآن مجید پوری کتاب کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے وہ اس میں بیان کیا گیا۔ یہاں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، یعنی حرج کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ حرج اس جھاڑی کو کہتے ہیں جس سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی مشکل سے آدمی اس جھاڑی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہے کہ آپ کے دل میں اس سے یہ کوئی جھجک نہ ہو یا کوئی حرج جو ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس سے مراد یہ کہ جو لوگوں کا رویہ اس وقت سامنے تھا اور وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، آمادہ نہیں تھے، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے، کوئی صورت ان کے سامنے پیش کرتے تو وہ اس کی مخالفت کرتے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوتے، اور اس معاملے میں انتہائی رقیق قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ بھی ان کی جانب سے ہوتی۔ ہر دھرمی مخالفت حق تو اپنی جگہ پر تھی ہی، لیکن گویا کہیے کہ ذلیل قسم کے حربے اختیار کرتے، مثلا شور مچانا، بات کو سن کر نہ دینا، ایسے انداز اختیار کرنا کہ لوگ اس طرح متوجہ نہ ہو سکیں، لوگ جو ہے بات سن نہ سکیں، یعنی مختلف طریقوں سے گویا کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مجبور کرنا کہ آپ اس کے سنانے سے گویا کہیے کہ رک جائیں۔ تو یہاں پر یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ لوگ کوئی بھی رویہ اختیار کریں اور لوگ اس کے قبول کرنے میں گویا کہیے کسی بھی طرح کی ہٹ درمی دکھائیں، رکاوٹ ان کے سامنے آ جائے، تب بھی آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کو پہنچا دینا چاہیے۔ اس معاملے میں کوئی جھجک نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، دل اس پر جو آپ کا تنگ نہ ہو، بلکہ آپ بلند حوصلے کے ساتھ میں، کھلے دل کے ساتھ میں اپنی بات یعنی قرآن کی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے، اور یہ بات آگے بتا بھی دی گئی کہ یہ چونکہ پہنچانا کس لیے ضروری ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں ان میں سے دو اس میں بیان کیے گئے۔ ایک تو سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ لوگوں پر حجت پوری کی جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے، تو کہا کہ لتنذر بہ، اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا، بتانا کہ یہ جو طرز عمل انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس کا کیا انجام ان کے سامنے آنے والا۔
اچھا اب یہ لوگ تو تسلیم نہیں کر رہے تھے، مگر یہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ اس کا جو طرز عمل ان کا تھا اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ یعنی یہ بات معلوم ہے کہ ایمان نہ لائے کوئی آدمی کافر رہے یا گویا کہیے کہ گناہوں پر اصرار کرتا چلا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگ کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اب اس سے بچانا یہ کتنی سنجیدہ یہ کوشش ہے، کتنا بڑا کام ہے کہ کام کیا جائے کہ یہ نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، یہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اپنی طرف سے ایک بینا ایک سمجھدار آدمی ایک گویا کہ یہ آنکھوں والا پوری کوشش کرے گا کہ اسے جو ہے کہ یہ نقصان سے بچائیں، اسے حادثے سے بچائے، لیکن اگر وہ نامادہ نہ ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ بھئی یہ تو سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں، لہذا جانے دو، مرنے دو اس کو، ایسا نہیں ہوگا، اپنی جانب سے پوری کوشش کرے گا۔ اور دوسری بات یہ بتائی وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کے لیے یہ نصیحت کا معاملہ اس کے اندر ہے، یاد دہانی کی بات ہے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے راستے جو ہے ان کے سامنے کھول دے گا اور وہ زندگی گزارنے کے طریقے پائیں گے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ اب وہی دعوت جو ہے یہاں پر پیش کر دی گئی، جیسے کہا نا اس کے ذریعے سے ڈرانا ہے، تو اب یہ بات کھول کر قرآن بیان کر رہا، ان کے سامنے بات رکھی گئی ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ دوسرے سرپرست کون ہے؟ یہ سرپرست نہیں ہے بلکہ انہوں نے سرپرست بنا لیا۔ ایک تو سرپرست ہوتا ہے جو سرپرستی کرتا ہے، یعنی وہ جو کہ کسی کے کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، جن کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسے سرپرست بنا لیا ہے، حالانکہ وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، ان کا کوئی کام بنا نہیں سکتے، کوئی ان کی بگڑی نہیں بنا سکتے۔ قلیلا ما تذکرون، فرمایا مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ یعنی لوگوں کا ایک عمومی حال کیا ہے کہ نصیحت تو کی جاتی ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہے، یعنی دعوت دین کے حوالے سے نصیحت کے اعتبار سے نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، مگر کتنے لوگ ہیں جو اس پر کان دھرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس نصیحت کو سن کر جو ہے نصیحت قبول کرتے ہیں۔ پہلی بات تو نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور سن لیں تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور قبول کریں تو بہرحال اس پر عمل کر کے یعنی مستقل مزاجی دکھانا یہ بھی کم لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو قلیلا ما تذکرون، کم ہی لوگ ایسے ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ یعنی یہ جو اللہ کا عذاب ہے یہ ایک طرف یہ کہ بتا کر نہیں آتا ہے، دوسری طرف یہ کہ اگر بتا کر آئے بھی تو کوئی بچ نہیں سکتا، اپنا بچاؤ کر لے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں بالکل مطمئن ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں، اور اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو کہا کوئی ابھی اس معاملے میں مطمئن رہے کہ بھئی ابھی جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا، پہلے سے معلوم ہو جائے گا، اور کوئی ڈنکا پٹے گا، کوئی ایسے صورتحال ہوگی، کوئی ایسا یعنی آتے آتے آئے گا، جب آئے گا تو ٹھیک کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اچانک یہ جو ہے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، اچانک اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، لہذا پھر اس وقت انسان کے لیے اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ پہلی قوموں پر بھی جو عذاب آیا تو دیکھ لو ان کے قصے، ان کے جو ہے کئی تاریخ تمہارے سامنے کیسے آیا، اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یعنی آرام سے سو رہے ہیں، یا دن دہاڑے آ گیا ایسے وقت میں جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ تو یار کوئی صورت بھی ایسی نہیں ہے کہ انہیں پتہ جو ہے کہ اس کا پہلے سے کوئی اس کا بندوبست وہ کر لیں۔ حالانکہ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اعلانیہ بھی آیا ہے، یعنی جیسے صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن اور رہ بس لو، اس کے بعد تم پر عذاب آئے، بتا دیا، یعنی چیلنج کر دیا، بتا دیا۔ اس اعتبار سے یونس علیہ السلام کی طرف سے بھی انہوں نے اعلان کر دیا، بعد میں بھی بہرحال کوشش کی، اور یہ چونکہ وہ چلے گئے تو اللہ نے ان کے لیے بہرحال ایک مہلت دے دی انہیں۔ تو غرض یہ کہ عذاب جب آتا ہے تو بچ نہیں سکتے۔ تو آگے فرمایا فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے، واقعی ہم ظالم تھے۔ یعنی اب ان کے پاس سوائے اپنے جرم کو قبول کر لینے کے کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ تو عذاب آ گیا، پکڑے گئے۔ اب پکڑے گئے تو اب یہ کہیں کہ ہاں ہم جو ہے اپنے قصور کا اعتراف کر کے بچ جائیں تو بچ نہیں سکیں گے، یعنی اپنے قصور کا انہیں احساس بھی ہوگا، لیکن اس وقت ان کا یہ تسلیم کر لینا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا۔
وہ اقرار کریں گے، اعلان کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم ظالم تھے اور یہ نتیجہ جو ہمارے سامنے آیا ہے یہ ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کا، ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس میں دو مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے سورہ قلم میں اللہ نے وہ پاک کے دو مالکوں کی بات کی تھی، جب وہ گئے اور جا کر آپس میں اس طرح کہتے جاتے تھے کسی کو دینا نہیں ہے، مسکین نہ آنے پایا اور یہ اور وہ، اللہ کی نافرمانی کے معاملات ان کے تھے، اور پھر جب گئے تو پتہ چلا کہ اس پر تو گویا کہیے کہ بالکل ایسی بلا اس کے اوپر پھر گئی ہے کہ اب کچھ ہے ہی نہیں وہاں کاٹنے کے لیے، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کا معاملہ ہو گیا۔ تو اب اس وقت اپنے ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی یہ احساس دیکھو یہ ہم نے کیا کہ یہ ہماری غلطی، یہ ہماری کوتا، یعنی اس پر جو ہے، لیکن اب اس کا کوئی حاصل نہیں تھا۔ تو یہ پہلی پلٹنا اور سمجھنا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر کہ کیا یہ لوگ اب اس کے انتظار میں کہ ایسا ہی ہو، سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ اس سے پہلے۔ تو آگے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ کام جو ہے ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ یعنی پہلے جو بات ہوئی تھی پچھلے آیت میں وہ تو دنیا میں آنے والے عذاب کی بات تھی، اور اب جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ حشر کے دن اللہ رب العالمین یہ سارا حساب کتاب کریں گے، سوال جواب کریں گے۔ یعنی آج جو پیغام تمہارے پاس آیا ہے، اب تمہیں اس کے بارے میں آج جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، مانو یا نہ مانو، سنو یا نہ سنو، یا سن کے انسنی کر دو، لیکن کل ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے یہ سوال کریں گے، تم سے پوچھیں گے کہ جب تمہارے پاس یہ پیغام آیا تو تم نے کیا رویہ اختیار کیا، تم نے پھر کیا رد عمل اختیار کیا، کیا تمہارا رد عمل تھا، کیا تم نے کیا، کیا اسے مان لیا، کیا اس کا انکار کر دیا، یا اس کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یعنی سارے معاملات جو ہیں کل پوچھے جائیں تو کہا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، لازماً یہ بات ہوگی کہ ہم پوچھیں ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رسول بھیجے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبروں سے بھی، مرسلین سے بھی پوچھیں، یعنی ان سے بھی سوال کریں گے۔ اب یہاں کیا سوال کریں گے لکھا نہیں ہے یعنی اللہ نے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں سوال، ان سے جو سوالات کی بات ہے تو پہلی بات تو یہی ہے کہ جو کام ان کے سپرد کیا تھا وہ انہوں نے کیا انجام دیا کہ نہیں دیا۔ تو پہلی بات اس نے کیا کہا کہ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ تمہارا کام جو تھا وہ تم نے کر دیا، یعنی شہادت لی جائے گی، اس سے گواہی لی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ اور دوسری بات کیا پوچھی جائے گی؟ دوسری بات کیا ہوتی ہے یا ہوگی کہ اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا، کیا جواب ملا تمہیں، لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ تو گویا فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کے اندر یہ باتیں پوشیدہ ہیں، اس کے اندر موجود ہیں کہ جب رسول سے پوچھیں گے تو یہ بات پوچھیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک تو لوگوں سے پوچھا جائے گا، انہیں جواب دینا ہوگا، کوئی غلط تو بول نہیں سکے گا اس وقت، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی غلط بات کہہ نہیں سکتا۔ دوسری طرف رسول بھی موجود ہوں گے جو بتائیں گے کہ ہم نے تو بات پہنچائی لیکن ان لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی اور پھر ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی جنہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا یا اس کی مخالفت کے اندر کمر بستہ ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے اس دن کا احساس جو ہے وہ دلایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ تو ہم رسولوں سے پوچھ رہے ہیں، اللہ نے اور بھی انتظام کیے، نامہ اعمال بھی ہے، لیکن آگے کیا کہا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین تو خود دیکھنے والا موجود ہے، ہر چیز کے علم کے اندر ہے، یعنی جو کسی کے بھی علم میں نہیں ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے، یعنی ساری چیزیں اس کے اوپر تو روشن ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ تو اپنی جگہ پر کہ خود انسانوں سے پوچھا جائے، لوگوں سے سوال کیا جائے، پھر رسولوں سے پوچھا جائے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ خود ہمارے براہ راست علم کے اندر ہے، اللہ کے براہ راست علم کے اندر ساری باتیں موجود ہیں، اللہ خود اس بنیاد پر سب پیش کر دے گا، بتا دے گا کہ کیا روداد ہے تمہاری، کیا تمہارے اعمال تھے، کیا تمہارا قول تھا، عمل تھا، کیا تمہارا رویہ تھا۔ تو اس نے کہا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پورے علم کے ساتھ ہم ساری سرگزشت سارا قصہ ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی اللہ خود دیکھنے والا موجود ہے۔ پھر فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اس روز جو ہے وزن عین حق ہوگا، یعنی اس کے معاملے میں کہ اللہ کی میزان میں، اللہ کی میزان عدل میں وزن اور حق
یعنی گویا ایک دوسرے کے امبانی ہوں گے. یعنی وزن جو ہے اس اعتبار سے کہا گیا. قرآن مجید میں کئی مقامات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جس میں یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ اس دن جو ہے جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی وزن کی بات اس اعتبار سے کہی گئی ہے کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، سورہ قاریہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے. ہلکے، اب ہلکے سے مراد کیا ہے؟ اب یہ بات نہیں ہے کہ برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا یا نیکی کا پلڑا، ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہے؟ وزن ہی عین حق ہے. وزن کے والے سے ہی اسی میں وزن ہے، اسی کے اندر وزن پایا جائے گا جو کہ حق ہوگا. اور جو حق نہیں اس کے اندر نہ صرف یہ کہ وزن نہیں ہوگا بلکہ اور وزن کو گھٹانے والا، جیسے کہتے ہیں پلس مائنس جو ہے وہ ختم کرنے والا ہوتا ہے اس اعتبار سے. تو یہ بات جو ہے اسے بتا دی گئی کہ فمن ثقلت فالوزن یومئذ الحق، اس دن وزن جو ہے اس روز عین حق ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. وہی بات جو سورہ قاریہ میں وہ یہاں پر بیان کر دی گئی. وہاں پر کہا کہ دل پسند عیش میں ہوگا، یہاں کہا فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے. تو اس دن کی یہ بات کہ اس دن جو ہے یہ اعمال وزن کی صورت اختیار کر جائیں گے. اچھا، ابھی تو عمل کی بات کیا ہوتی ہے؟ عمل انسان کا جو ہے وہ مجسم نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی جسم نہیں ہے. اس اعتبار سے آپ سچ بولتے ہیں کوئی جسم تو نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں، یعنی جو بھی آدمی نیک کام کرتا ہے، نیکی کے معاملات جو ہیں یعنی اس کے اندر اس حوالے سے نیکی ہوتی ہے. تو اس میں یہ بات کہ اس دن جو ہے اس کا وزن جو ہوگا، وزن تولا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے. تو یہ بات کہ اللہ رب العالمین کیسے کام کریں گے اس کی قدرت کا معاملہ بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آج تو وہ زمانہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے گویا کہیے کہ نظروں میں نہیں، ہمارے سامنے وجود نہیں رکھتی ہیں، یعنی ویسے تو ان کا وجود ہے لیکن ہمارے سامنے وجود، مگر انہیں ناپا جا سکتا ہے، آج تولا جا سکتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت تو ناپ تول کے وہ پیمانے موجود نہیں تھے. آج ہوا تولی جاتی ہے، ہوا جو ہے تولی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے نظر تو نہیں آتی ہے لیکن تولی جاتی ہے. ہوا کے تولنے کا بھی ایک پیمانہ موجود ہے، یعنی حرارت کو ناپا جاتا ہے. حرارت بھی یہ بھی تول ہے، حرارت کیا ناپی جاتی ہے، یعنی تولا جاتا ہے اس کو بھی. حرارت کتنی ہے یعنی اس معاملے میں تو یہ بھی تولی جاتی ہے، سارے ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ غرض ہے کہ ایسی چیزیں بھی جو بظاہر آج ہمارے سامنے اس طرح وجود اس طرح نہیں رکھتی ہیں، یعنی حرارت کا کوئی وجود آپ دکھا نہیں سکتے اس طرح سے، لیکن اسے بھی ناپا اور تولا جاتا ہے. کتنی حرارت ہے، ہوا کو بھی تولتے اور ناپتے ہیں آپ. تو اور بھی چیزیں اس اعتبار سے ان کا جو ہے کوئی نہ کوئی پیمانہ موجود ہے، اور وہی اس کا کہیے کہ ترازو ہے، وہی اس کے لیے جو اوزان کی بات ہے. ایک بات یہ، پھر یہ بات بھی بتائی ہے ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ اعمال جو ہیں یہ مجسم، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جسم عطا کرتے ہیں، مجسم ہو جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی بعض چیزیں بتائی ہیں اس اعتبار سے کس طرح ہے، جیسے نیک اعمال کے حوالے سے بھی کہا اور برے اعمال کے حوالے سے بھی کہا. برے عمل کے معاملے میں یہ کہا کہ انسان جس مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہی مال کیا ہے، ایک توق کی شکل اختیار کر جائے گا، اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یا اسے جو ہے کہ سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا. اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی بانسیں پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا. یعنی اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وہی عمل اس کا اس طرح مجسم ہو کر سامنے آ جائے گا. یا قبر کے اندر کا نیک اعمال جو ہیں ایک اس کے لیے مونس و ہمدرد مددگار یعنی خواہ کی حیثیت سے سامنے آ جائیں گے. یہ بات ہوگی. یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ہمارے سامنے ایک حدیث آتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں کہا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری، میزان میں جہاں تولے جائیں گے. یعنی ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر وہ بڑے ثقیل ہیں، بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی اس اعتبار سے کہا کہ یہ وہاں پر وزن کا کیفیت ہوگی کہ یہ کلمے جو ہے اس اعتبار سے وزن کو بڑھانے والے ہوں گے. یا یہ کہا کہ اس اعتبار سے بھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اس کا وزن اس اعتبار سے. تو غرض یہ بات بتا دی گئی کہ یہی چیزیں جو انسان کے اعمال ہیں انہی کی بنیاد پر اشارہ کہ اس دن جو ہے جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی جو ہے فلاح پانے والا ہوگا. تو اس نے کہا کہ والوزن یومئذ الحق، یہ جو بات ہے کہ وزن ہی عین حق ہوگا، یعنی اعمال ہی گویا یعنی حق جو ہے وہی وزنی ہوگا، وہی وزن کی صورت اختیار کر جائے گا. تو اس اعتبار سے چیزیں انسان کے سامنے اس طرح نہیں رہتی ہیں کہ جیسا کہ کل یہ معاملات سامنے آنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ
باطل کا وزن نہیں ہے، یعنی کوئی وزن اس کا نہیں اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ تو جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان کے بارے میں کیا کہا، خسارے میں وہاں تو کیا کہا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی جہاں پر کہا سورہ قاریہ کے اندر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ ان کے لیے ہاویہ، ان کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اب ہاویہ کیا بھڑکتی ہوئی آگے، یہاں کیا کہا ایک دوسرا انداز اختیار کیا، کیا کہا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں مبتلا کیا ہے۔ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ کسی اور نے نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ یہی لوگ ہیں الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ اور بنیاد کیا ہے، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کس وجہ سے خسارے میں گئے کہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ظالمانہ برتاؤ کیا ہوتا ہے، یعنی یظلمون کی بات آئی ہے کہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ کیا ظلم کرتے تھے، اب لوگ اپنے طور پر جو ہے کہ اس کے ظلم کی مختلف چیزیں سوچتے ہیں، یعنی جیسے قرآن کے معاملے میں ہم نے جو ہے اس کی حقیقت کو اس طریقے سے گویا فراموش کر دیا کہ ہم نے ظاہری ادب و آدابی تک محدود رکھا، یعنی اس نے اس کے ظاہری ادب میں کوئی کمی ہے، سمجھے شاید یہی اسی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ تو اپنی جگہ پر ایک بات ہے ہی کہ ادب نہ کرنا یہ گویا کہیے کہ گناہ کی بات ہے، ادب اور بے ادبی، بے ادبی کا معاملہ۔ اب یہ بے ادبی اور ادب کیا ہے، اس کی الگ بات ہے کہ کس چیز کو آدمی ادب سمجھ رہا ہے، کس چیز کو بے ادبی سمجھ رہا ہے، تو بہرحال بے ادبی کا معاملہ تو یہ الگ بات ہے۔ تو یہ اصل چیز جو ہے، اصل بے ادبی کیا ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ نہ ادا کیا جائے۔ ظلم کسے کہتے ہیں، جس کا جو حق ہے وہ ادا نہ کیا جائے، اس کا نام ظلم ہے۔ تو ظلم کیسے ہوتا ہے، یہ کہ حق ادا نہ کیا، کہ اس کا جو حق ہے، یعنی اس کا جو مقام ہے، یعنی اس قرآن کا جو مقام ہے وہ یہ مقام ہے کہ اس کو سمجھا جائے، عمل کیا جائے، اس کو بالادست کیا جائے۔ اگر اس کو یہ مقام نہ ملے، یعنی اس کو نہ سمجھا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے، نہ اسے بالادست کیا جائے، تو ظلم ہو جائے گا اس کے اوپر، اس کا حق ہی ادا نہیں کیا، اس کا مقام ہی نہیں سمجھا۔ اس اعتبار سے ظلم کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اب اس کے بعد یہ والی جو آیت ہمارے سامنے ہے، یہ ذرا زیادہ گویا کہیے کہ اس پر توجہ کی بات ہے۔ یہ ایک مضمون یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، یہ آیت نمبر 9 تک، اس رکوع کی ابھی پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، اس کا تعلق آگے آنے والے مضامین کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ویسے تو ادھر پیچھے کے ساتھ بھی آ جائے گا، لیکن اصلاً ادھر چلا جائے گا۔ کیا کہا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں پورے اختیارات کے ساتھ بسایا۔ مکنا، تمکن جسے کہتے ہیں، تمکن فی الارض، تو مکناکم فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا۔ وجعلنا لکم فیہا معائش، اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست یعنی معیشت کے ذرائع، سامان زیست جو زندگی گزارنے کا سر و سامان جو ہے وہ تمہارے لیے دنیا کے اندر فراہم کر دیا۔ قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اب آپ دیکھیں انسان دنیا کے اندر آتا ہے، کیا ساتھ لاتا ہے؟ دنیا میں کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر آتا ہے۔ سب کچھ کہاں ملتا ہے؟ دنیا کے اندر ہی ملتا ہے اسے۔ یعنی جب بھی انسان آتا ہے دنیا میں، یعنی جو آدم علیہ السلام ہے تو بھی ظاہر سی بات ہے دنیا میں سب کچھ اللہ نے انہیں فراہم کیا، اور اس کے بعد سے جتنے بھی انسان آ رہے ہیں، سارے انسانوں کا معاملہ کیا ہے، اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں آتے، کچھ لے کر نہیں جاتے، آتے دنیا میں برتنے کو ملتا ہے، برتتے اور اس کے بعد جو ہے چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے سارا سامان زیست جو ہے زندگی گزارنے کا سر و سامان مہیا کر رکھا ہے۔ جس چیز کی بھی ضرورت انسان کو وہ ہے، یعنی انسانی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب اللہ نے پہلے ہی زمین کے اندر پیدا کر دی ہیں، زمین نے پہلے ہی سب چیزیں رکھ دی ہیں جو انسان کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے سارے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، دیکھ کتنے وافر مقدار میں ہوا موجود ہے۔ یہ بات آپ سوچے انسان کہ بھائی کتنا عرصہ گزر گیا ہے، جانے یعنی انسان کے پاس کوئی اس کا حساب نہیں ہے، لیکن نہ یہ ہوا ختم ہوتی، آپ کیا کرتے ہیں، یعنی آکسیجن استعمال کر لیتے ہیں اور اس کی جگہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی صورتحال کیا ہے، یہ جو ہمارے لیے مضر ہے، یعنی یہ ہمارے لیے مضر ہے، نقصان دہ، اور جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اسے ہم ہر وقت استعمال کر کے گویا تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، یہ تبدیل مثال ایک کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیسا نظام بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسی کو دوبارہ ہمارے لیے واپس فراہم کر رہا ہے۔ یعنی یہ اس کا انتظام ہے، اس نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا، اس نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود جنریٹ ہو رہی ہیں واپس، یعنی واپس جو ہے یہ ایک اور آپ نے پڑھا ہوگا، کہتے ہیں نائٹروجن چکر۔ نائٹروجن چکر یعنی کیسے
چیزیں زمین میں جاتی ہیں، زمین سے پھر آتی ہیں، پھر جاتی ہیں وہ چیزیں جو ہے، یعنی جو اللہ نے سارا نظام بنایا سب چیزیں، یہ مادہ توانائی میں، توانائی مادے میں، سب چیزیں اس طریقے سے سارے معاملات جو ہیں، تو یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں، تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا کر دیا۔ یعنی ہمارے لیے اگر کوئی آپ جائیں، آپ کسی گھر میں جائیں اور ہر چیز آپ کو سلیقے سے رکھی ہوئی ملے، آپ کی جتنی ضرورت، آپ کہیں کتنا دیکھو سلیقہ مند لوگ ہیں، کیسے زبردست، کتنے کتنا انہوں نے ہمارا خیال کیا ہے کہ آئیں گے، یہ ضرورت ہوگی، یہ ضرورت ہوگی، یہ ضرورت ہوگی، سب چیزیں انہوں نے ہمارے لیے پہلے سے کر کے رکھ دی ہیں۔ تو آپ کا دل ان کے لیے کیا احسان مند ہوتا ہے نا، آپ کو ممنون ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا میں جس نے اس سے کہیں زیادہ سب کچھ کر کے رکھ دیا، یعنی ہر چیز فراہم کر دی ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے انسان تو ساتھ ہی ساتھ جو اللہ نے اس کے لیے غذا کا انتظام کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے لیے ماں باپ پہ دے رکھے، ہر چیز، اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو یہ بات، یہ یہاں سے اب آگے بات کیا کہ قلیلا ما تشکرون، کم ہی لوگ تم شکر گزار ہوتے ہو۔ تو غرض یہ کہ چیزوں کو تو دیکھیں تو بے شمار معاملات ہیں۔ کہا اللہ نے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، یعنی گننا، یعنی اس کی بات تو اور کہ آدمی اس کو کس طریقے سے استعمال کرے، یعنی گننا چاہیں گن بھی نہیں سکتے ہو، بس فائدہ اس سے انسان کو پہنچ رہا ہے، کبھی براہ راست پہنچ رہا ہے، کبھی بالواسطہ پہنچ رہا ہے۔ بالواسطہ یعنی وہ چیزیں ذریعہ بنی ہوئی ہیں کہ انسان کے لیے مفید ہیں اور ان کے ذریعے سے کوئی اور کام ان کا بن رہا ہے۔ تو یہ، مگر پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو کیا کہا؟ قلیلا ما تشکرون۔ اب اس قلیلا ما تشکرون کو لے کے آگے چلیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر بات، شکر کی بات ہم آگے کرتے ہیں، تو اب اللہ نے اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے آگے ایک قصہ بیان کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ اور اس کے بعد شیطان کی دشمنی، اس کا چیلنج۔ تو اگلے رکوع میں بات آ رہی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر فرشتوں سے کہا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کی، اس اوپر سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو یہ جو بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اب یہ اس سے پہلے، ابھی تو ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، چوتھے رکوع میں سورہ بقرہ کے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت کا ذکر کیا اور پھر بنایا، اور پھر یہ ساری بات، پھر سجدہ کرایا، وہاں پر اسی اعتبار سے رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے اس پہلے مرتبہ اس مقام پر آ گیا، اب دوسری مرتبہ جو ہے اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے، یعنی اس جگہ پر سے یہ سورہ اعراف کے اندر آ گیا۔ پھر ابھی اور آگے بڑھیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ملے گا اور دیگر صورتوں کے اندر، یعنی کئی مقامات پر یہ قصہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو اب یہ جو ہمارے سامنے متعدد مرتبہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس کی بیان کرنے کے جو مقاصد ہیں اور ہر جگہ جو گویا کہ یہ اس کے جزیات کے اعتبار سے بھی اور جو پیغام اس میں دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی فرق واقع ہوتا ہے، یعنی اس سے کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے سامنے۔ بعض اوقات تکرار بھی ہے، یاد دہانی ہے، بار بار دہرانا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں بات پیوست ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ پہلو بھی الگ الگ ہیں، ذرا سا سوچیں، غور کریں تو اس کا اسلوب جو ہے وہ بتائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ مثلا اس مقام پر دیکھیں تو وہاں پر کیا بات سامنے آتی ہے، سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ہم دیکھیں تو وہاں پر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آدم کو جس حیثیت سے بھیجا اس حیثیت کا تذکرہ ہے، یعنی آغاز کس طرح کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی بات کا آغاز ہی اس سے کیا ہے۔ تو وہاں پر کیا چیز زیادہ ہائی لائٹ کی گئی، اجاگر کی گئی، کیا کہ انسان کو کس حیثیت سے زمین میں بھیجا گیا، پہلی بات تو خلیفہ کی بات کی، پھر یہ فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہوگا اور کیسے یہ یعنی اختیار ملے گا، تو پھر کیا خونریزی کرے گا فلاں، تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر آدم کے تفوق یعنی آدم کی فوقیت یعنی آدم کا جو شرف ہے اسے کس حوالے سے وہاں پر بیان کیا اللہ نے، وہاں پر آدم کے شرف کو اس طرح بیان کیا اس موقع پر، یعنی یہ بیان کیا اللہ نے اس جگہ اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ آدم کو اللہ نے علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ثم عرضهم الملائکہ، پھر آپ ملائکہ کے آگے پیش کیا اور کہا بتاؤ تم بتاؤ، انہوں نے نہیں بتا سکے تو آدم سے کہا تم بتاؤ، انہوں نے بتایا،
تو گویا علم کو آدم کے یعنی فوقیت کی یا شرف کی بنیاد قرار دیا اس مقام پر۔ یہ جو خلافت کی بات ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ اس کے لیے اللہ نے کیا دیا مزید، یعنی اس خلافت کی انجام دہی سب کے لیے، اس شرف کے لیے اللہ نے علم کی بات کی ہے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد شیطان کا ذکر آ جاتا ہے، تو شیطان کا ذکر وہاں پر آتا ہے اور محدود طریقے سے آتا ہے، محدود طریقے سے آتا ہے، یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہاں بھی یہ بات ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ سوال جواب شیطان سے جو یہاں بتائے جا رہے ہیں وہاں نہیں ہے، بلکہ پھر وہاں سے بھی یہ کہا کہ تجربے سے گزارا، شیطان نے غلطی کرائی اور پھر اس کے بعد توبہ کی، بات ختم ہو گئی، زمین میں اتارا اور کہا کہ یہ جو ہدایت ہماری طرف سے اس پر پیروی کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ تو وہاں ایک دوسرا انداز سامنے، کچھ اور چیزیں اجاگر ہو رہی ہیں، یہاں پر اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں اجاگر ہو رہی ہیں۔ یہاں پر جو جیسے کہا کہ اس سے پہلے والی آیت کیا ہے، قلیلا ما تشکرون، یہ بنیاد ہے، یہ جو اس کو لے کے چلیں، اب اس پر بات ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے ذکر کی بات کی، اب یہاں پر پیدائش کے مراحل کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈیٹیل کیا کہا، ثم ولقد خلقناکم ثم صورناکم، یعنی کہ جو صورت گری کرنے کی بات کی ہے، یعنی انسان کو جو ہے اللہ نے پیدا کیا، وہاں تو صرف اتنا کہا میں بنایا، بنانے والا ہوں، پھر کیا کیا، کیسے بنا، یہ سب والی باتیں نہیں کی، لیکن یہاں پر کہا اور مقامات پر بھی کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس طرح سے اللہ نے کہا، تو اس میں سورہ صاد میں کہ یہ ہم نے اس کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر دوسری جگہ کہا کہ ہم نے سڑے ہوئے گارے سے جو اسے پیدا کیا ہے، یہ بات بتائیے۔ تو یہ اس کی مادے تخلیق کی بات نہیں کی ہے، تو ہر جگہ ایک الگ پیغام ہے جو اس کے اندر دیا جا رہا ہے۔ تو اس کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو پیغام اخذ کرنے میں اور اس سے جو فائدہ اٹھانے، جو بات کہی جا رہی ہے اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہاں پر اس اعتبار سے اس کو دیکھیں، تو تفصیل میں نہیں جاتے اس کی کہ صورناکم کی تفصیل میں چلے جائیں، بس صرف اتنی بات کہ اللہ نے یہاں پر تھوڑا سا مزید اضافی طور پر بتا دیا کہ ہم نے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب وہ سارا قصہ بیچ میں سے نکل گیا کہ آدم کو پیش کیا اور نام بتاؤ اور یہ سب وہیں ہو کے ختم، یہاں سے کیا کہا، صورت بنائی، پھر کہا آدم سے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ یہ چیزیں بھی تھیں، یہاں پر یہ چیزیں نکال دی گئی۔ تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انداز ہے کہ جو بات پہنچانی ہوتی ہے بس وہ اصولی باتیں وہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں باقی چیزوں کو۔ فسجدوا، سب اس حکم پر سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب الا ابلیس ہو گیا تو ایک ابلیس رہ گیا، باقی سب نے سجدہ کر دیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ لیکن اب یہ جو جملہ آ گیا کیا ہوا، لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا، یہ جو کہا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا تو کچھ اور لوگ بھی تھے، یعنی تو اس سے اس بات کا بھی گویا کہ اس پر بھی بات کی ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت ہی سرکشی پر آمادہ ہو گئی، یعنی جنوں کی جماعت ہے، یہ جنوں کی بات ہے۔ دوسرے مقام پر کہا اللہ نے بتایا کہ یہ جو تھا ابلیس جن تھا، لہذا اس اعتبار سے اس کے پاس یہ اختیار تھا، مانے نہ مانے تو نافرمانی کر گیا، تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یعنی قال اللہ نے کہا کہ کیا چیز جو ہے سجدہ کرنے میں مانی ہوئی، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ حکم میرا تھا، اذ امرتک، یعنی یہ بڑی بنیادی بات ہے جس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے۔ دیکھیے بہت سارے پہلو ہیں، پہلو تو دے تو شاید ایک آیت پر بات کرتے رہیں، معاملات یہ کہ جو چیزیں کسی نہ کسی درجے میں ضروری ہیں وہ سامنے رہنی چاہیے۔ اب یہاں جو بات اللہ نے کہی اس سے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی کیوں تم نے کام کیوں نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، یہ کام کیوں نہیں کیا، کیا چیز مانے ہو گئی، جبکہ حکم میرا تھا۔ یعنی کوئی اور چیز ہو تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات گنجائش ہو سکتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی بات ہے یا یہ بات ایسے نہیں ایسے ویسے، بھائی جب حکم میرا ہے تو اب کوئی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے، اب اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ کوئی بات نہیں ہے، اب کوئی حجت بازی نہیں چلے گی۔ تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حجت بازی نہیں چلے گی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی قیل و قال نہیں ہوگی۔ تو یہ اس نے کیا کام کیا، اس نے فوراً وہی کام شروع کر دیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے تھے۔ تو یہی بات کہ کیا چیز تجھے اس حکم سے مانے ہو گئی، رکاوٹ بن گئی، تو نے سجدہ کرنے سے جو کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا۔ اچھا پھر مزید ایک بات اور آتی ہے، اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی تھا نا کیا ہے، کیا اللہ کو علم نہیں، اللہ نے پیچھے کہا نا ہم کوئی غائب تو نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہے، دلوں کا بھید بھی جانتے ہیں، لیکن یہ بات پوچھی جا رہی ہے، کیوں پوچھی جا رہی ہے؟
بات پوچھی جا رہی ہے، اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یعنی اسے موقع دیا جا رہا ہے اپنی غلطی کے جواز کو، یا اپنی غلطی کو تسلیم کرے یا کوئی جواز پر جیسے اس نے بنا دیا جواز، تو یعنی اب اسے موقع دیا گیا، پوچھا ہے اللہ نے اس سے، بغیر پوچھے سزا دینے کی بات نہیں کی، پوچھا ہے اس سے، تو اب کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو وہ کہتا ہے بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، قال انا خیر منہ، میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، اور بہتر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بہتر ہونے کی دلیل خود ہی دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے آپ نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اس کی نظر میں، اس کے دانست میں جو بات، وہ کیا کہتا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ میں بہتر ہوں، بہتر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل کیا ہے؟ مادہ تخلیق، مادہ تخلیق جو ہے یہ دلیل ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بات فلسفہ یہاں پر سامنے آتا ہے، اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے، اس فلسفے کو اللہ نے رد کیا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے یہ تو آگ سے پیدا ہوا ہے، فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، یعنی اس معاملے میں یہ بات نہیں ہوئی کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے مادہ تھا، بات تو صحیح کہی، اس نے بالکل صحیح بات بتائی، ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ اس نے تو یہ دیکھو کیسی دور کی کوڑی لے کر آ گیا، کہا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں، کیا کہتے ہیں؟ قال فاہبط منہا، چلو اترو ادھر سے، چلو نکلو یہاں سے نکلو، فاہبط منہا، یہاں سے نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، یعنی اب یہ بات کسے بتا رہا ہے؟ اللہ کو بتا رہا ہے۔ اب اس کے اندر کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں، نکل آتے ہیں اس ساری بات کے اندر، کہ جب اللہ سے آرگومنٹ کرتا ہے، جب اللہ سے حجت بازی کرتا ہے، جب اللہ کے آگے تعویل کرتا ہے، جب اللہ کے آگے اس کی اپنی جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، جو وجہ بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، میں تو صحیح ہوں، میں نے تو اس طور پر یہ بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وجہ ہے، یعنی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حکم ہی غلط تھا، یعنی آپ حکم کیوں نہیں مانا میں نے؟ اس لیے کہ حکم صحیح نہیں تھا، حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کہاں جا رہی ہے بات؟ کہاں جا رہی؟ آج بھی جو لوگ دین پر تنقید کرتے ہیں، دینی احکامات پر تنقید کرتے ہیں، سوچیں حکم کس کا ہے؟ جب قرآن میں ہے، شریعت میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور آپ اس پر باتیں چھاٹنے میں لگ گئے، آپ اس پر جو ہے تنقید کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں گفتگو، انسان کو تو اس کی کوئی یعنی جوازی کو گنجائش ہی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، تو اس کو بھی نہیں تھی، تو اس نے صاحب یہ بات پیش کر دی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں اس کو رد کیا ہے، جواب کو، یعنی جواب دے دیا اللہ نے کہ تجھے کیا پتا کہ مٹی بہتر ہے کہ آگ بہتر ہے اور فلاں ہے، اور یہ کچھ نہیں، بلکہ اس تصور کو اللہ نے رد کیا، کیا کہا؟ فاہبط منہا، یہاں سے اتر جا، نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں تکبر کرے، تتکبر فیہا، یعنی تکبر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کرے۔ اب یہ تو یہ کہ بڑا ہوں تو بڑے ہونے کا گھمنڈ، یعنی گھمنڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ بھائی میں تو ہوں ہی بڑا تو لہٰذا میرے اندر بڑائی اپنی، بھائی ہیں تو بڑے لیکن چونکہ اچھی بات نہیں ہے اپنے منہ میاں مٹھو بننا، لہٰذا کیا بات ہے ہم اپنی منہ سے اپنی تعریف تو نہیں کرتے، لیکن ہے تو تعریف کی بات، ہم ہے تو قابل تعریف، ایسا نہیں ہے، یعنی یہی چیز گھمنڈ جو ہے یعنی غلط بات کا ہوتا ہے۔ گھمنڈ کس چیز کا ہوتا ہے؟ صحیح بات کا گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، صحیح بات تو اپنی جگہ پر ایک بات ہوتی ہے، تو یہ اس کا غلط بات ہے، یعنی غلط ہے یہ تکبر جو ہے، اس کا معاملہ جو گھمنڈ ہے اس کا، تو کیا کہا؟ انت تکبر فیہا، اللہ کے الفاظ تو صرف اتنا ہی ہے کہ فما یکون لک، تیرے لیے بات درست نہیں ہے، تیرے لیے ممکن نہیں ہے، تجھے اس کا حق نہیں ہے کہ انت تکبر فیہا، کہ یہاں تکبر کرے ہمارے سامنے اس اعتبار سے، اس لیے کہ تیری جو حقیقت ہے وہ تجھے پہچان ہی نہیں رہا اپنی اس بات کو، اپنی اس حقیقت کو، اللہ کی نافرمانی کی، تو کیا کہا؟ فخرج، یہاں سے نکل، انک من الصاغرین، تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں، صاغر صغیر ہے نا، صغیر چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ کیا صاغر، تو کیا صاغرین، تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں، یعنی جنہیں کوئی عزت دی جائے اور خود وہ اپنے آپ کو ذلیل کریں، خود اپنے آپ کو، انسان بھی ایسا کام کرتا ہے نا، انسان کو بھی کہا کہ اس کو دیکھو، ہم ایک جملہ کہتے ہیں اسے عزت راست نہیں آئی، عزت راست نہ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو عزت ملی اس نے اس کو یعنی اس طرح سے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اس نے جو ہے اس کو اس اعتبار سے اپنے آپ کو اس کا حق بجانب ثابت نہیں کیا، یعنی اس کو مل گئی تھی، اب مل گئی تو اس کے مطابق بنتا،
یعنی اب اسے یہ چیز مل گئی ہے، عزت مل گئی ہے، تو اب اسے ایسا بننا چاہیے. یعنی انسان کو اگر کوئی اس طرح سے کوئی منصب، کوئی مرتبہ، کوئی ایسی چیز مل جائے تو اب اسے اس کے مطابق بننا چاہیے. اس کے یعنی اس عزت کو یعنی کوالیفائی کرنا، اس کو اس طرح سے گویا کہیے کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا، یہ اس کی بنیاد ہے. تو یہاں کیا کہا کہ ایسا، اسے تو اللہ نے عزت دی تھی، یعنی کہاں تھا موجود، یہ اسے عزت دی تھی، اب یہ اس نے اس تکبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. تو تکبر جو ہے انسان کو ذلیل کرتا ہے، چھوٹا کر، یعنی اللہ کی نظروں میں بھی اور دنیا کی نظروں میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. تو اپنی عزت و برتری کا جو تصور اس نے خود قائم کر لیا تھا، تو اس میں اس نے سمجھا کہ یہ حکم میرے لیے مجھے بھی توہین ہے. حالانکہ یہ حکم نہ ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کی روگردانی کرنا خود اپنی ذلت کو آواز دینا ہے. تو اللہ کے حکم کی فرما برداری میں انسان کے لیے عزت ہے اور اللہ کی نافرمانی میں انسان کے لیے ذلت ہے. تو ایسے ہی ایک مضمون ہمارے سامنے آگے آئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں کہا ہے کہ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، ایک تو وہ ہے کہ جو عزت چاہتا ہے ساری عزت اللہ کے اختیار میں. پھر ایک اور کہا ہے کہ جس میں یہ بات کہی کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، اور جو عزت چاہتا ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے عزت اللہ کے پاس ہے، اور اس کے پاس جو چیز چڑھتی ہے وہ نیک کلمہ، یعنی کلمہ اسی اعتبار سے جو پاکیزہ بات ہے اس کے ذریعے سے وہ عزت اسے ملا کرتی ہے. الہی یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اور عمل صالح اسے اوپر چڑھاتا ہے. تو غرض یہ کہ عمل صالح، نیک کلمہ، یعنی حقیقت کو تسلیم کرنا جو اسلام کی بات ہے، یہ اسے جو ہے انسان کو عزت کے راستے پر چلنے کا ذریعہ، یہ چیزیں بنتی ہیں، اس سے عزت ملتی ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری سے. تو یہاں پر ایک چیز اور سامنے آ جائے کہ تکبر کی تعریف سامنے آ جائے. تکبر کیسی چیز ہے؟ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مذمت خود قرآن میں بھی اللہ نے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یعنی اپنے آپ کو بڑائی کس کے لیے ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات. اکبر کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہی کی ذات کے لیے بڑائی ہے. تو وہی اسی کو سزاوار ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار بھی کرے اور اپنی بڑائی کو دنیا کے سامنے، یعنی تاکہ لوگ پہچانیں، سمجھیں اس بات کو. باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. باقی تو یہ اس کے تکبر کی جو تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کو ٹھکرانا، حق بات کو ٹھکرانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے. یعنی اس کو جیسے اب یہ دیکھیے اس نے کیا کام کیا، شیطان نے یہ تو کام کیا، اللہ کا حکم ٹھکرا دیا. حق تھا، اللہ کا حکم کیا ہے؟ حق ہے، حق پر مبنی حقی ہے وہ، تو اسے ٹھکرا دیا، نہیں مانا اور آدم کو حقیر سمجھا. دونوں باتیں آ گئی اس کے اندر. تکبر کی تعریف مکمل سامنے آ گئی. تو یہ جس حدیث سے آتی ہے پوری حدیث بھی سماعت فرما لیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، انسان چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کے کپڑے اچھے ہوں، یہ اس طرح سی بات کی کہ وہ یعنی یہ چیزیں اچھی چاہتا ہے. تو گویا پوچھنے کا مطلب یہ تھا پوچھنے والے کا کہ کیا یہ بھی یعنی اس طرح سے زینت اختیار کرنا جو ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے مزین کرنا، کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ بڑا بننے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کہا نہیں، اللہ تو خود جمیل ہے اور جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا. اور پھر آپ نے بتایا کہ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو ٹھکرائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ ہے تکبر. اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. تو انسان آپ بتاؤ سمجھتا ہے ہم کب تکبر کرتے ہیں، یعنی ہم کوئی تکبر کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے حق کو ٹھکرانے والا معاملہ اگر ہے، جب حق بات سامنے آ جائے تو انسان کا معاملہ ہے سر جھکا دے، یعنی اس کے آگے تسلیم کرے، اسے اس کو ٹھکرانا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، وہ الگ پہلو ہے، لیکن حق کو ٹھکرانا نہیں مانتے جاؤ. یعنی اس معاملے میں بعض لوگ کہتے ہیں بس نہیں مانتے جاؤ، صحیح نہیں، ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے. تو یہ حق کو ٹھکرانے والا جو معاملہ ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ کوئی بھی ہو، ہم نہیں جانتے ہیں یعنی کس کے معاملے میں کیا ہے. انسان جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو وہ اسی مولانا ظفر علی خان کا یہ غالباً وہ شعر اس میں انہوں نے کہا ہے یہ کہ جب اپنی حقیقت کا پتہ چل گیا تو پھر ہماری نظر میں کوئی بھی برا نہ رہا. یعنی اس معاملے میں کہ انسان اگر اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی حقیقت کو جانے صحیح معنوں میں، ہم میں سے ہر آدمی کا معاملہ ہے، کسی ایک کی بات نہیں ہے یہ کہ اس معاملے کے اندر کہ جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، نوازنے کے بھی پہلو بہت سارے ہیں نا، کسی کو علم کے اندر نوازا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی اور صلاحیت دی ہے، کسی کو توفیق الہی ملی ہوئی ہے. اب یہ تو اللہ کا فضل ہے اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا
اب دوسرے لوگ جو کچھ جنہیں جو کچھ ملا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آدمی اپنی طرف سے یعنی فارغ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی طرف دیکھے، اپنی طرف سے دیکھیے نصیحت کرنے ان سب چیزوں کا تعلق نہیں، اسے حقیر سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، حقیر نہ سمجھا جائے۔ اور اس معاملے میں بھی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان کو برائی سے نفرت کرنی ہے، برے سے نفرت نہیں کرنی۔ دعوت کا بھی اسلوب کیا ہے؟ یعنی آپ برائی سے نفرت کریں، برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس اعتبار سے ساری بات ہوتی ہے۔ ہاں جو لوگ اللہ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، ان کے ساتھ الگ وہ کیفیات ہیں، مقابلے ہیں، سارے باتیں ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہاں تو یہ اس دوسرے پہلو سے ہمارے سامنے بات ہے کہ انسان حق کو جو ہے اس کو تسلیم کرے اور اپنی حیثیت اور حقیقت کو بھی سامنے رکھے، اور اس بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا نہ سمجھے۔ تو یہ بات اس کے اندر آ گئی۔ آگے فرمایا جب یہ اب شیطان کا معاملہ مزید کیا آیا، قال کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اس نے، اب یہ بات تو سامنے آ گئی کہ اللہ کی طرف سے اس کے عذر کو، اس کے جواب کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ بات آگے کہا چلو نکلو ادھر سے، بھاگو، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کہیے کہ رادہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ ہاتھ جوڑتا یعنی معافی مانگتا، چلو غلطی ہو گئی، بلکہ کیا کہہ رہا، اب اکڑ گیا، اور کیا کہتا ہے انذرنی، مجھے مہلت دیجیے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، اس وقت تک، اس دن تک جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے۔ اچھا اب اس کے اندر جو یہ بات اس نے کہی ہے اس مقام پر کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے؟ حشر کے دن۔ یعنی یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنے کی اور یہ سوالات کی صورت میں بھی اپنے سامنے رکھنے کی ہوتی ہیں، تاکہ دیکھ حشر یعنی جب قیام ایک سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی اور سارے لوگ مر جائیں گے، سب ختم، یعنی یہ وہی مرا اس میں کہا کل من علیہا فان، سب کے سب فانی، سب ختم، وجبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، بس ایک اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ غرض یہ کہ پہلا سور، اور پھر دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے؟ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ حشر کا میدان، قیامت الگ چیز ہے، حشر کا میدان الگ چیز ہے، یعنی گویا کہ اس کا حصہ کے طور پر تو ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن کیا الگ آخرت کے عنوان میں دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن قیامت یہ پہلے سور جب یہ سب مر گئے، پھر زمین کچھ کر دی گئی، سب ریگزار بنا دی گئی، اور پھر اس کے بعد دوسرا سور تو پھر اٹھایا گیا، کتنا وقت گزرے گا اس کے درمیان میں اللہ جانتا ہے۔ تو یہ مانگ کیا رہا ہے؟ انذرنی الی یوم یبعثون، یہ مانگ یہ رہا ہے اس دن تک مہلت دے جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ حشر کے میدان تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو کیا کہا ہے؟ قال انک من المنذرین، جاؤ تمہیں مہلت ہے۔ لیکن یہ جو یہاں پر کہا ہے دوسرے مقام پر یہ بات آئے گی، یعنی قرآن کا ایک مقام دوسرے مقام کی تفصیل بتاتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ اگر کوئی یہیں پر رک جائے تو کہے گا اچھا یہ تو اس وقت تک، یعنی جب سب مر جائیں گے تب بھی یہ موجود رہے گا، اسے مہلت ملی ہوئی ہے۔ بلکہ کیا کہا ہے دوسرے مقام پر، کیا کہا کہ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ یہ اس کی دعا اس پوری طرح قبول، دعا تو قبول کی اس کی، لیکن یہ یوم یبعثون والی نے قبول نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے مقام پر جب ہم پہنچیں گے وہاں پر آ جائے گی سامنے بات کہ کیا کہا ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک کے لیے جو ہمیں معلوم ہے، اس دن تک کے لیے۔ اب وہ کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، چاہے وہ پہلے سور کے حوالے سے ہو یا کسی وقت بھی معاملہ ہو، اس وقت تک مہلت ہے۔ پھر اس کے بعد پھر حشر میں یہ بھی زندہ کیا جائے گا، مرے گا۔ تو اس میں کیا کہا، اس یہاں تو صرف بات چونکہ تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں نا، جتنی بات کرنی، جو بات بتانی وہ بات ہو رہی ہے۔ قال انک من المنذرین، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر کے آگے بات کریں اور بات سامنے نہ رہے، تو ہمارے سامنے بات کا وہ معاملہ رہنا چاہیے۔ قال انک من المنذرین، کہہ دیا جاؤ تجھے مہلت ہے۔ قال کہنے لگا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھے راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ پھر اللہ پر الزام رکھ دیا، یعنی کتنا یہ کہیے کہ رادہ درگاہ ہے، اور کس طرح لونیت کی بات، اس کی بات ہے، لعنت کی بات ہے کہ اب بھی کہتا ہے فبما اغویتنی، بسبب اس کے جو تو نے مجھے اغوا کیا۔ یعنی کیا کہتا ہے یہ کہ اب یہ جو گمراہی میں یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ تو نہ یہ حکم دیتے نہیں ہوتا، جیسے کہتے ہیں نا بعض لوگ، یہ تو ان کی وجہ سے، یعنی اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتے، ان کی وجہ سے یہ ہوا۔ آپ کا کام کیا تھا، آپ کو جو کچھ کرنا تھا، ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو یہاں تو اللہ کا حکم بھی، یعنی اللہ ہی کو الزام دے رہا ہے کہ آپ یہ جو حکم دیا اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو گیا، یہ سارا تو سب کو اس وجہ سے ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، میں اب تیری سیدھی راہ پر لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں تیری سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔
دیکھیں صراط مستقیم کی اہمیت تو پتہ ہے نا، صراط مستقیم مانگ رہے ہیں برابر، اس کو بھی پتہ ہے کیا ہے صراط مستقیم یہ، تب کیا کہتا ہے مقصد کیا ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤں گا، یہ مطلب ہے وہ نا۔ صراط مستقیم میں بیٹھ کیا کرے گا؟ بلائے گا، دعوت دے گا ادھر لے کے، ایسا تو نہیں کرے گا، یعنی کس لیے کہ اب اس پر بیٹھ کر یہ ان انسانوں کی گھات کسے کہتے ہیں، یعنی یہ تو اس کے ویسے اس کے لیے کہا کہ اس سے یہ مقصد ہے اس کا، ورنہ ویسے تو صرف اتنی بات ہے ترجمے کے اندر، لأقعدن لازماً بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر، یعنی انسانوں کے لیے، تو انسانوں کو ہٹانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، یعنی گھات لگا کے بیٹھنا کہ جس سے کسی کو جال میں پھانس لیا جائے، یہ مطلب ہے اس کے لیے، شکار کر لیا جائے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ میں انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میں ان کے آگے سے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر کو اگلی اس میں شامل کرتے ہیں، اس لیے کہ شکر کے موضوع پر بات کرنی ہے، لہٰذا یہاں تک کہ شیطان کا یہ چیلنج، شیطان کی یہ باتیں یہ سامنے رہیں، اللہ نے سامنے رکھی ہے کس لیے؟ تاکہ انسان اپنے دشمن سے ہوشیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آخری آیت پر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔